صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. فقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفجر ولیال عشر صدق اللہ العظیم. محترم سامعین و سامعات و حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فجر میں فجر کی قسم کھائی ہیں، ولیال عشر اور 10 راتوں کی. محدثین مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر، فجر کی اور 10 راتوں کی، ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے 1 تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک. اور قسم انہی چیزوں کی کھائی جاتی ہے جو متبرک اور محترم عظمت والا ہو. تو ان 10 راتوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ 10 راتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہم ہیں، امپورٹنٹ ہیں، قابل قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. حدیث میں آتا ہے ان 10 راتوں کے متعلق، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ تک یہ جو 10 دن اور 10 راتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا پسندیدہ ہے اور ایسی فضیلت کے حامل ہے جیسے کہ لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کی راتوں کی جو اہمیت ہے، ایسے ہی یہ 10 راتوں میں سے ہر ایک رات کی فضیلت ہے لیلۃ القدر کی طرح. یعنی جس طرح ہم لیلۃ القدر میں عبادت ریاضت کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے دنوں میں روزے رکھتے ہیں شب قدر کے دن، اسی طرح ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ تک ہر رات شب قدر کی طرح اہم ہے اور عبادت کے لیے فضیلت والی ہے. اور ہر 10 دن رات کے بعد جو دن آئیں گے وہ دن بھی قابل فضل ہے کہ جس طرح شب قدر کی رات میں ہم عبادت کرتے ہیں اس کی جو فضیلتیں ہیں، اور شب قدر کی رات کے بعد جو دن ہے اس میں جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ جس طرح اہم ہے، اسی طرح ان ذی الحجہ کے 10 دن اور 10 راتیں بہت مبارک ہے. بعض لوگوں نے لکھا ان 10 دنوں اور 10 راتوں کے متعلق کہ روشن دن اور منور راتیں ہیں. ذی الحجہ کے 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ کی جو راتیں ہیں یہ ہے منور راتیں اور روشن دن ہیں. تو جس طرح ہم شب قدر کی راتوں کا اہتمام کرتے ہیں عبادت کے لیے اور دنوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تو اس حدیث کے ذیل میں ہم ان 10 راتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. جتنا ہو سکے بقدر استطاعت عبادتیں کرنی چاہیے، اور رات کے بعد جو دن آئیں ان دنوں کا روزہ رکھنا چاہیے. اور خلاصہ کے طور پر ہر وہ عبادت جو ہم عام دنوں میں کرتے ہیں، ان 10 دنوں میں ہر عبادت کو بڑھ چڑھ کر کریں، زیادہ سے زیادہ کریں. اگر ہم روزانہ آدھا پارہ تلاوت کرتے ہیں تو ان دنوں میں 1-2 پارہ پڑھیں. اگر تسبیح و تحلیل 10 منٹ کرتے ہیں تو ان دنوں میں آدھا گھنٹہ کریں. ایسے ہی روزے کا اہتمام پورے 10 دن، میں تو بہت خواتین کو بھی روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہوں کہ پورے 10 دن روزے رکھتے ہیں. بہت سارے حضرات بھی ایسے ہیں جو پورے 10 دن روزے رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق دے کہ پورے 10 روزوں قربانی کے دن سے پہلے تک ہم مسلسل روزہ رکھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بہت اہم دن ہے اور بہت اہم راتیں ہیں. تو روزہ جتنا ہو سکے
رکھیں۔ اسی طرح جو راتوں میں کچھ دیر کے لیے عبادت کرتے ہیں، ان راتوں میں اور اس کی حد بڑھا دیں، 20 رکعت زیادہ اور پڑھ لیں، 10 رکعت زیادہ اور پڑھ لیں۔ راتوں کے راتوں کا بھی اہتمام کریں، تاکہ جس طرح حدیث میں آئی ہے کہ شب قدر کی طرح ہے فضیلت، تو اس فضیلت کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں، راتوں میں عبادت کے ذریعے سے، دنوں میں روزہ وغیرہ کے ذریعے سے۔ اور دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ ہر نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، جیسے عام دنوں میں صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ان دنوں میں زیادہ کریں۔ اچھی باتیں جو عام دنوں میں کہتے ہیں، ان دنوں میں اور زیادہ کریں۔ عام دنوں میں اگر گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو ہم جس طرح پچھتاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ان دنوں میں توبہ استغفار زیادہ سے زیادہ کریں۔ یعنی ہر نیکی کے کام عام دنوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کریں۔ ہر گناہ سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، لیکن ان دنوں میں خاص خیال رکھیں کہ بالکل ہم سے گناہ سرزد نہ ہو جائے، اس طرح کا اہتمام کریں۔ اور ساتھ ساتھ قربانی کے جو احکام ہیں، قربانی مختصر طور پر اچھے جانور کا انتخاب کریں، اس میں دیکھ دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، کمپٹیشن میں نہ آ جائے، مقابلے میں نہ آ جائے، اخلاص کے ساتھ اللہ نے جو توفیق دی ہے وہی جانور ہم قربانی کریں۔ اور بہتر مستحب طریقہ تو یہی ہے کہ گوشت کو 3 حصہ کر کے ایک فقراء، مساکین، غربا کو دیا جائے، اور ایک حصہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اور ایک حصہ اپنے کے لیے رکھیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو نہ بھی دے تو بھی قربانی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ اس طرح ہم قربانی کریں۔ اور قربانی میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ جو قربانی کرتے ہیں، خاص اللہ تعالیٰ سے ہمارا جو تعلق ہے کہ ہم مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ خالق ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں اس بات کی ضرور دھیان رہنی چاہیے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ جس خالق کو راضی کرنے کے لیے آپ قربانی کر رہے ہیں، دوسری کسی مخلوق کو آپ تکلیف نہ دیں۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صاف صفائی کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اس کے لیے انتظام کرتے ہیں بلدیہ کی طرف سے، اور پولیتھین پرنی وغیرہ بھی دیتے ہیں تاکہ ادھر ادھر کچرا اور غلاظت نہ ڈالیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، قربانی تو بڑا فخر سے کر لیتے ہیں، اس کے بعد جدھر چاہے ادھر لے جا کے وہ جھڑی اور غلاظت، ناپاک چیزوں کو کہیں بھی ڈال دیتے ہیں۔ کہیں کہیں تو ایسے جگہ کو دیکھنے ملتی ہیں کہ ادھر سے گزرنا مشکل ہے، ناک ڈھانک کر لوگ جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ آپ جس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کریں، مگر کتنے مخلوق کو آپ تکلیف دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہ کریں، بلکہ ان چیزوں کو دفن کر دیں، ایسی جگہ لے جا کر ڈال دیں جہاں کسی مخلوق کو تکلیف نہ ہو۔ اور اگر حکومت کے طرف سے کہیں انتظام ہو تو آپ بہترین حسن خوبی کے ساتھ ان چیزوں کو وہاں تک پہنچائیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر کسی مخلوق کو تکلیف دے کر ہم اللہ کو خوش کرنا چاہیں تو اللہ خوش نہیں ہوں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مخلوق کو تکلیف دینا گوارا نہیں فرمائے، تو ہم ان کی امت ہو کر ہم کیسے یہ گوارا کریں؟ تو ہمیں حد درجہ یہ خیال رکھنا چاہیے۔ اب اگر کچھ سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ قربانی والوں کے لیے کیا بال یا ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ کیا یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے؟ مستحب طریقہ یہ ہے کہ جو قربانی کریں وہ ذی الحجہ کے چاند نکلنے کے بعد بال یا ناخن وغیرہ نہ تراشیں، اور یہ حکم صرف مستحب ہے، نہ کہ فرض و واجب۔ فرض یا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اور یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے، جو عورت کے اوپر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی کرنا چاہتی ہے، وہ بھی ذی الحجہ کے چاند کے بعد ناخن، بال وغیرہ نہ تراشیں۔ اگر زیر ناک بال یا ناخن 40 دن کے اوپر ہو جائے تو کیا وہی ہے؟
हाँ, अगर ज़ेरे नाप बाल या नाखून नहीं कट सके किसी तरह और कुर्बानी देने वाला है, चांद में नज़र आ गया, तो मुस्तहब तो यह है ना काटे। लेकिन चूँकि उसको ये याद है कि 40 दिन हो चुका है, तो अब उसके लिए ज़्यादा देर करना हराम है, लिहाजा वो इन मुस्तहब्बत ख्याल रखे बगैर फौरी नाखून और ज़ेर नाप बाल को साफ़ करें, इसलिए कि 40 दिन के बाद हराम है, मकरूह तहरीमी है, लिहाजा वो फौरी साफ़ कर लें। कुर्बानी के लिए जानवर कितने साल का होना चाहिए? हाँ, ये एक बहुत अहम मसला है जो आम तौर पर लोग कुर्बानी देते हैं, जानवर खरीदते हैं और उम्र का लिहाज नहीं करते हैं, करना चाहिए। फुकहा ने लिखा है कि अगर ऊँट है तो ऊँट की उम्र कम से कम 5 साल की हो, अगर बैल, भैंस, गाय हो तो 2 साल के हो, उससे कम ना हो, और बकरा बकरी 1 साल का होना शर्त है, बकरा या बकरी 1 साल का होना शर्त है। और भेड़ और दुम्बा भी 1 साल का होना चाहिए। लेकिन अगर कोई भेड़ या दुम्बा 1 साल का तो नहीं है, 6 महीने 8 या 9 महीने के हैं, लेकिन देखने में वो 1 साल की तरह लगे, तो फिर ऐसी सूरत में ऐसे भेड़ या दुम्बा जो 1 साल से कम हो लेकिन देखने में इतना फरवा है कि देखने में 1 साल जैसा लगता है, तो फिर 1 साल से कम में भी भेड़ या दुम्बा की कुर्बानी जायज़ है। ये तस्बीह तशरीक क्या है? तकबीर तशरीक ये 9 ज़िलहिज्जा के फजर की नमाज के बाद से लेकर 13 ज़िलहिज्जा के असर तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 1 मरतबा ये तकबीर पढ़ना वाजिब है हर मर्द व औरत पर। अलबत्ता ये है कि मर्द हजरात बुलंद आवाज़ से ये तकबीर पढ़ें और औरत अपने घर में बुलंद आवाज़ तो नहीं, आम तौर पर जिस तरह बात करते हैं कि गैर महरम को कोई आवाज़ सुनाई ना दे, थोड़ी सी आवाज़ बुलंद करे, जैसे वो आम तौर पर घरों में बात करते हैं, थोड़ी सी आहिस्ता आवाज़ से, लेकिन उनको भी 1 मरतबा तकबीर तशरीफ पढ़ना वाजिब है। हर मर्द व औरत जो बालिग या बालिगा हो, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 9 ज़िलहिज्जा के फजर से लेकर 13 ज़िलहिज्जा के असर तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 1 मरतबा तकबीर तशरीफ पढ़ना वाजिब है। अब मर्द हजरात तो मसाजिद में नमाज पढ़ते हैं, अगर उसे याद ना रहे तो किसी दूसरे की आवाज़ से समझ जाते, पढ़ लेते हैं, लेकिन औरतों को तकरीबन ऐसी हो जाती है कि वो भूल जाती है। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि घर के अंदर जहाँ पर एक मखसूस जगह में नमाज पढ़ती हैं, वहाँ पर कागज़ वगैरह में वो तकबीर तशरीक या कोई ऐसे अल्फाज लिख दे जिससे नमाज के बाद फौरी देकर वो समझ जाए कि तकबीर तशरीक पढ़ना है। और तकबीर तशरीक ये है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और एक बात इसके अंदर अहम ये है कि 1 मरतबा पढ़ना ही सुन्नत है। मतलब 1 मरतबा जो मैंने कहा कि कम से कम हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 1 मरतबा पढ़ना वाजिब है, तो सुन्नत तरीका भी वही है। कोई आदमी अगर 1 से 3 मरतबा पढ़ते हैं ये समझ कर कि ये सुन्नत है, तो फिर ये गलत हो जाएगा। हाँ, अगर वो ये समझे कि सुन्नत तो 1 ही मरतबा पढ़ना है, इसलिए पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा इसलिए पढ़ रहा हूँ कि इन दिनों में ज़्यादा पढ़ने की फजीलत है, लेकिन सुन्नत समझ कर ना पढ़े। सुन्नत भी यही है कि 1 ही मरतबा पढ़ा जाए। हाँ, मज़ीद ये अल्फाज अच्छे हैं इन दिनों में, इसलिए वो पढ़े, सुन्नत समझ कर नहीं, इसलिए कि 1 से ज़्यादा पढ़ना सुन्नत नहीं है तरीका। जी फरमाइए। अल्लाह ताला हम तमाम को अच्छे तरीके से कुर्बानी करने की तौफीक अता फ़रमाए, इन चीज़ों के ख्याल रखने की तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला जिन्हें जिस तरह इस्तिताअत दी हैं उसी के मुताबिक कुर्बानी करने की तौफीक अता फ़रमाए।
ہمارے اندر اللہ تعالیٰ خوب اخلاص عطا فرمائے، کوئی ریاکاری وغیرہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ